اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سلیس ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے کہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم تقوی کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکو۔ یہ 3 فقرے ہیں۔ پہلا فقرہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے یا روزے رکھنا فرض کیا گیا، دونوں معنی ہو سکتے۔ روزہ کیا ہے؟ امام کمال الدین ابن الحمام لکھتے ہیں ہوا لغتاً الامساک مطلقاً، صوم یا سیام اگر مصدر نہ ہو، محض یہ نام ہو کسی کیفیت کا، تو عربی بولی میں اس کا معنی ہوتا ہے رکنا یا باز رہنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، نمبر 1 تو مباشرت یعنی عورت سے مقاربت سے باز رہنا، اور دوسرے نمبر پہ وعن ادخال شیء بطنا لہو او لہو حکم الباطن، اسی طرح باز رہنا کسی چیز کو یا تو پیٹ کے اندر داخل کرنے سے، اور یا پیٹ نہیں تو کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جس کا حکم باطن کا حکم ہو، ظاہر نہ ہو۔ جیسے ناک میں قطرے ڈالنا، ظاہر ہے کہ وہ قطرے پیٹ کے اندر تو نہیں پہنچیں گے، لیکن جو چھپا ہوا حصہ ہے باطن جس کو کہتے ہیں، تو وہاں تو وہ پہنچیں گے ضرور۔ اور یہ باز رہنا یا رکنا یہ ہو فجر کے طلوع ہونے سے لے کر پو پھٹنے سے لے کر اور مغرب کا وقت ہونے تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک، ان چیزوں سے آدمی باز رہے۔ یہاں پہلی چیز کی تو بالکل واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ مباشرت سے یا مقاربت سے پرہیز کرنا اتنے ٹائم میں، فجر سے مغرب تک۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کرنی، یا اس چیز میں کہ جس کا حکم باطن کا ہو۔ اس میں کھانا بھی شامل ہے، اس میں پینا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ تو سیدھے پیٹ کے اندر ہی جائیں گے۔ مگر کچھ چیزوں کا شریعت نے استثناء فرمایا ہے، وہ یہ کہ مثلاً کسی آدمی کے منہ میں تھوک پیدا ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، تو اب وہ بار بار اس کو تھوکنے کی حاجت بالکل نہیں، کہ جب تک وہ منہ کے اندر ہے، وہیں پیدا ہوا اور منہ کے اندر ہے، تو آدمی اس کو نگل جائے، ظاہر ہے کہ وہ سیدھا پیٹ میں ہی جائے گا، اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شدید گرمی کی حالت میں اگر آدمی نے نہا لیا تو ظاہر ہے کہ پانی جو ہے وہ جسم کے باریک مسامات کے ذریعے، مسام ہوتے ہیں نا جسم کے اندر جن سے پسینہ نکلتا ہے، کوئی راستہ ہے نا جس سے پسینہ نکلتا ہے، تو انہی راستوں سے کچھ نہ کچھ پانی تھوڑا سا وہ اندر بھی جاتا ہے، تھوڑا سا، اگر جو اس کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر سر پر یا بدن پر تیل کی یا مثلاً گھی کی مالش کی یا کروائی، تو چاہے وہ جتنی زیادہ بھی کروائی، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی تیل یا گھی جو ہے وہ جو باریک مسامات ہیں بدن کے، ان کے ذریعے سے اندر وہ داخل ہوتا ہے،
اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، واضح ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اس کو بھی شریعت نے استثناء فرمایا کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شدید پیاس کی حالت میں آدمی نے پانی کا ایک گھونٹ منہ میں لیا اور جیسے کلی کرتے ہیں اس طرح منہ میں گھما پھرا کے اس کے بعد باہر اس کو تھوک دیا، تو ظاہر ہے کہ منہ کے اندر جو مسام ہیں، زبان کے اندر ہیں، ان کے ذریعے سے وہ ضرور کچھ نہ کچھ تو پانی داخل ہوا، لیکن اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو بھیڑ نے کاٹ لیا، پنجابی کہتے ہیں تمبوڑے نے ڈنگ مار دیتا، یا ڈیمو نے، وہ بھی بھیڑ ہی ہوتی ہے مگر اس کو لال بھیڑ کہتے ہیں، اردو میں یہی ہے، یا اسی طرح شہد کی مکھی جو ہے وہ بھی ڈنگ مارتی، یا مثلا اسی طرح کی کسی اور چیز نے ڈنگ مارا تو ڈنگ کے ذریعے سے اپنا زہر جو ہے نا وہ مسل کے اندر اس نے پہنچا دیا، یا کسی چھوٹے یا بڑے جانور نے چک کاٹا، اس طرح بھی کئی کیڑے مکوڑے کاٹتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی وہ اپنا اثر جو ہے زہر کا وہ اندر بھیج سکتے ہیں، جن کے اندر زہر ہوتا ہے، جن میں نہیں ہوتا تو وہ نہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بھی شرع شریف کے مطابق، شرع شریف کے لحاظ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ چلے گا ٹھیک ٹھاک۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھی نے اپنا ڈنگ داخل کر دیا انسان روزہ دار کے وجود میں، یا بھیڑ نے، اور تمبوڑی یا ڈیمو، زہر جو ہے ان کا وہ جسم کے اندر چلا گیا، چاہے پیٹ میں نہیں پہنچا لیکن جسم کے اندر وہ چلا گیا، داخل ہو گیا، مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب گوشت کے اندر ٹیکا لگوایا جاتا ہے، گوشت میں، مسل میں ٹیکا لگوایا جاتا ہے، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو بھیڑ کے ڈنگ مارنے کا حکم ہے، کہ جس طرح اس نے اپنا زہر جو ہے اندر چھوڑ دیا، ڈنگ مار کر زہر اندر چھوڑ دیا، اسی طرح ٹیکے کی سوئی بھی اندر گئی اور جو اس میں دوا ہے اس نے اندر چھوڑ دی، تو بالکل یہ اسی طرح ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ اگر وین میں، ناڑ میں اگر ٹیکا لگوایا تو وہ ٹیکے کا بعین ہی جو وجود ہے لیکوڈ اس کا، تو وہ فوراً آنن فانن وہ آدمی کے معدے کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ خون کی رگیں جو ہیں وہ معدے کے اندر بھی موجود ہیں، اور دل پمپ کرتا ہے اس کو، اور جب دل پمپ کرتا ہے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر وہ جو خون موجود ہے رگوں میں یا جو چیز بھی اس کے اندر مکس ہوئی ہے وہ نہ پہنچے۔ وین کے اندر یا پنجابی میں ناڑ کے اندر اگر ٹیکا لگوایا تو چونکہ یہ پیٹ تک پہنچ جاتا ہے لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر مسل میں لگوایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک بات میں عرض کروں، بعض مفتیان کرام نے ایک جدید تحقیق کی ہے، اس تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ناڑ کے اندر یا وین کے اندر اگر انجیکشن لگوایا تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہی، وہ یہ کہ اگر گلوکوز کی بوتل ڈرپ جو ہے اس کو لگوا لیا، ظاہر ہے وہ تو وین میں ہی لگتی ہے، ناڑ میں ہی، گوشت میں نہیں لگتی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ بات جو ہے یہ تو بالکل روزے کی جو حکمت ہے، روزے کی جو مصلحت ہے اس کے ہی خلاف ہے، کیونکہ مصلحت تو یہ ہے کہ آدمی کو بھوک اور پیاس جو ہے وہ پہنچے اور خوب پہنچے، اور بھوک اور پیاس جتنی زیادہ ہوگی اتنی روحانی طاقتیں جو ہیں وہ بیدار ہوں گی، تگڑی ہوں گی، طاقتور ہوں گی، اور یہی مقصد ہے
کیونکہ مقصد تقوی ہے، لعلکم تتقون، مقصد ہے تقوی۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہی ہے کہ گناہ سے بچنا، یہ لفظی معنی ہے تقوی کا۔ تو چونکہ یہ بھوک اور پیاس جب عروج پر پہنچتی ہے تو اس سے وہ طاقتیں انسان کے بدن کے اندر جو حیوانی طاقتیں ہیں، حیوانی وہ طاقتیں جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جو نفس انسانی کی شرارتیں ہیں نا تو وہ باطل ہو جاتی ہیں۔ اب وہ شرارتیں وہ کر نہیں سکتا، ان شرارتوں میں تمام وہ خرافات ہیں جو کہ انسان کے لیے گناہ کا باعث بھی ہو سکتی ہیں۔ جو شہوانی قوت ہے، شہوانی قوت جو ہے وہ بھی ٹوٹتی ہے روزے سے، لہٰذا اس سے نظر کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے دل کی صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے نفس انسانی جو ہے وہ خرافات سے اور شیطانیت والے کئی ایک چیزوں سے نفس انسانی جو ہے نا وہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ مطلب ہے کہ نفس انسانی بڑا شریر ہوتا ہے، ہر وقت شرارتیں اس کو سوچتی ہیں نا، اس کی وجہ سے اس کی شرارتیں جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ اور جب نفس کی شرارتیں جو ہیں، خباستیں کہ جن کے ذریعے بندے کو گناہ پر وہ آمادہ کرتا ہے، جب وہ اس کی شرارتیں اور خباستیں جو ہیں وہ جب ڈاؤن ہو گئیں تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی لا محالہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ کی طرف آدمی متوجہ نہیں۔